عمران ریاض خان صاحب پاکستان کے ایک ریناؤنڈ صحافی، انہوں نے عمران خان صاحب کی ایک تقریب میں اسپیچ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ثبوت دکھائے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف، اور اس کے بعد وہ یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور انٹروڈکشن میں فیصل بھائی کی اجازت سے یہ کہہ سکوں کہ اس طرح کے ثبوت فیصل بھائی کو بھی دکھائے گئے تھے، تو فیصل بھائی نے اس پہ کتنا یقین کیا اور کیوں نہیں کیا وہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن فیصل بھائی کی اجازت سے میں پہلے چاہوں گا کہ آڈینس عمران ریاض خان صاحب کی وہ بات کا حصہ سن لے۔ جب آپ مانگیں گے، جواب لیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا یہ سارے چور ہیں، تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو ہیں، تم نے مجھے ثبوت دیے تھے، مجھے ویڈیوز دکھائی تھی، میں گواہ ہوں، مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں۔ موہت بھائی دیکھا ہے نا، پڑھی ہیں آپ نے فائلیں، آپ نے بھی پڑھی ہیں، ہمیں فائلیں انہوں نے پڑھائی ہیں، ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں، ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں، ہمیں انہوں نے بولا چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، تیرا ملک کھا جائے گا۔ میں بگڑ گیا، میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا، میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے، لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے، کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا۔ مجھے آپ نے لڑنے کے لیے کہا، میں اپنی مرضی سے لڑنے کے لیے آیا۔ میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا کہ میں لڑوں گا اس لڑائی کو، آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر چلے گئے، ادھوری چھوڑ دی آپ نے لڑائی۔ کل وہ چور تھے، ڈاکو تھے، آج ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکر ہے، بہت بہترین، بہت اچھا۔ فیصل بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، باقی ہم اسے ڈیکنسٹرکٹ تو کریں گے یا نہیں کریں گے، جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس پہ کچھ بات کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ یا تو وہ ثبوت دکھائے گئے اور میں تصحیح کر لوں کہ آپ کے سامنے بھی چیزیں ہو رہی تھیں، اگر آپ اس کا نقشہ کھینچ سکیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم الگ پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، نائنٹیز سے جو ہے نا یہ چیزیں دیکھنا شروع کی میں نے، کہ بہت سے صحافی ایک دم سے آتے ہیں اور ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی، ایکسکلوسیو ہوتی ہے۔ تو لیٹ نائنٹیز تک تو ہم بہت حیران ہوتے رہے کہ یار یہ ایک صحافی آتا ہے ایک دم سے، اس کے بعد اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، دھماکے دار قسم کی معلومات ہوتی ہے، بہت انسپائر ہوتے تھے ہم۔ لیکن پھر اس کے بعد جب 2000 کے بعد جب میں خود صحافت میں آ گیا، ایکسپریس نیوز سے اور پھر بول نیوز اور پھر اس کے بعد ایک آدھ چینل میں، اور تو یہ ایک لمبا سفر تھا، ایک ایک چینل میں نے بہت دیر کام کیا، سال ہر سال۔ تو پھر یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو صحافی ہیں، ہر دفعہ کچھ صحافی ہوتے ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ اپنا پارٹ بناتی ہے، اور اکثر ان کو بہت شروع میں ہی چوز کر لیا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل اپنے کیریئر کے آغاز میں ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ کو وہ اپنی نرسری کے طور پر تیار کرتے ہیں، جن کو وہ پھر خود اسکوپ دیتے ہیں، خود ان کو معلومات دیتے ہیں، اور پھر وہ معلومات خاص وقت پر ان سے بریکنگ نیوز کے طور پر چلوائی جاتی ہیں۔ اچھا، اکثر صحافی جب بھی کوئی کیریئر سٹارٹ کرتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بھی صحافی ہو، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اچھی انفارمیشن، سب سے زیادہ اچھی معلومات اس کے پاس ہوگی جو ویل کنیکٹڈ ہوگا، جس کے رابطے سب سے اچھے ہوں گے، اور ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہوگا جس کے طاقتور لوگوں کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات ہوں گے۔ تعلقات ہونا تو کوئی برائی نہیں ہے، اور جہاں بھی وہ جائے گا کوئی نہ کوئی اس کو کوئی بات بتائے گا۔ یہ اب صحافی نے خود طے کرنا ہے کہ وہ کسی کی پاور گیم کا ٹول بن رہا ہے، یا وہ لنک ہے جو عوام میں اور حکومت کے درمیان میں وہ ہے۔ اس نے لوگوں کو معلومات دینی ہے، لوگوں کو باخبر رکھنا ہے کہ ان کا ملک کیسے چلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کون کیا فیصلے کر رہا ہے، اور حکمرانوں کے پاس تک یہ خبر پہنچانی ہے کہ عوام میں کیا بات چل رہی ہے، عوام کی خبر کیا ہے۔ تو یہ صحافی ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اپنا کیریئر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی ایکسکلوسیو خبر تو میں دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کا نام بنتا ہے، اس کی عزت بنتی ہے، اس کی سیلریز بڑھتی ہیں، اس کو چینل اپنے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو صحافی ہوتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ خود چوز کرتی ہے اور پھر ان کو انفارمیشن دیتی ہے،
90s میں وہ اور لوگ تھے, مشرف کے دور میں وہ اور لوگ تھے, اور 2011 کے بعد سے یہ ایک اور پوری کھیپ تھی. 3 نسلیں ہیں, میں ان کے نام بھی جانتا ہوں, ان کے کام بھی جانتا ہوں, بلکہ سارے پاکستانی جانتا ہے. بہت سے وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے, اور یہ بہت اچھے لوگ تھے ہیں بھی. ظاہر ہے وہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں ظاہر حب الوطنی میں کہہ رہے ہوں گے, ہم کسی کی نیت پر تھوڑی شک کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو پھر کیریئر کے کسی جگہ پر پہنچ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہم استعمال ہو گئے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے دشمن بھی یہی بنتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سب سے زیادہ برے یہی لگتے ہیں. آئی تھنک سوائے کامران خان کے اور ایک آدھ اور بندہ ہے, اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی ایسا میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو مستقل آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہی کے ایجنڈے کے ساتھ لے کے چل رہا ہو. ہر ایک نے کسی نہ کسی موقع پر وہاں سے بھاگا ہے, کوئی کسی دھوکے کی شکل میں اس کو ملا ہے یا اس کو دیا گیا ہے یا کسی نہ کسی. کامران خان صاحب کی استقامت کو بہرحال سلام ہے, وہ نہیں ہے, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے صحافی کا کام کرنے سے مسلسل انکار کیا ہے. خیر, تو جو معلومات کی آپ بات کر رہے ہیں, جب ہم لوگ تھے بول نیوز میں تو وہ ایک پروجیکٹ تھا جو لانچ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس میں صحافی کھینچ کے اینکر پرسنز خاص طور پر وہ لے کے آئے گئے جن کو اسٹیبلشمنٹ خود ایک ایجنڈا دے کر چلانا چاہتی تھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں چونکہ چند ایک 8000 پہاڑ ہیں, چوٹیاں ہیں, دریا ہیں, تو شاید 2-3 چیزوں کو بیچ کے ہم پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت اچھا کر سکتے ہیں. پاکستان میں کچھ مائنس, وہ پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں سمجھتے, پاکستان کے عوام کی ان کے نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اسی لیے وہ عوام کے حق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ان کا خیال ہے کہ وہ رائما کو کہیں موڑ سکتے ہیں. تو ہمارے سامنے وہ آ کے جب یہ ساری لانچنگ ہو رہی تھی تو یہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آ کر اینکرز کو بریفنگ دیا کرتے تھے, ان کو بلایا کرتے تھے. پھر ان لوگوں کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے تھے, اور بہت سے کو میں عینی شاہد ہوں جب اس میں میسج آ رہے ہوتے تھے. تو اب وہ اینکرز جو اس وقت بھی صحافی ہیں ان کو وہ پھر میں وہاں پر وہ پوری جو لاہور میں تھی ٹیم اس کا انفیوز کیے تھے, اس کو ہائر کیا تھا. میں یہاں پر سینئر پروڈیوسر تھا اور وہ ایک چھوٹی سی جو ٹیم تھی اس کو لیڈ کرتا تھا. تو وہ ان کو ان واٹس ایپ میں روزانہ وہ آیا کرتے تھے پورے وہ جو تھی PDF شیٹس, اور وہ شام کو پکڑ کے نہ لہرایا کرتے تھے, یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے ہمارے پاس, یوں کر کے. اچھا, وہ ہماری ٹیم ہی پرنٹ نکال کے ان کو پھر دیا کرتی تھی, اور وہ گروپس کے نام تھے واٹس ایپ گروپ میں. تو یہ ساری انفارمیشن وہ دیتے تھے اور یہ پھر اس کو لہراتے تھے, اور پھر ان کی ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی. یہ سب کچھ ایک فضول قسم کا کھیل چل رہا تھا. اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہی کاغذات جو ان واٹس ایپ گروپس میں اینکرز کو آئے ہیں انہوں نے اپنے پروڈیوسرز کو فارورڈ کیے ہیں, جلدی جلدی اس کے پرنٹ نکال دیں. بعض پروگرام کے بیچ میں بھی آیا کرتے تھے. تو یہ ساری ایک گیم چل رہی تھی. اچھا, وہ صحیح یا غلط تو بعد کی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں پولیٹیشینز کے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, تو وہ صحافیوں کے گروپس بنا کے ان کو خفیہ طور پر PDF فائلز دینے کی یا بلا کے بریفنگ دینا, یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ چوری کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس واقعی ثبوت ہیں کسی سیاستدان سمیت, کسی بزنس مین, کسی بھی خلاف بھی, ان کو عدالت میں لے کے آئیں اور اس کے اوپر مقدمہ چلائیں, اور یا پھر جو بھی اس کا ادارہ جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عدالتیں اور یہ ادارے سب فیل ہیں, یہ کام نہیں کر سکتے, تو پھر آپ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پروپیگنڈا ہے بیسیکلی آپ اس پروپیگنڈے کے ذریعے اپنا مقصد اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو الزامات آپ لگا رہے ہیں وہ الزامات جو ہے آپ کسی بھی میدان میں بعد میں ثابت نہیں کر سکے. جو PDF فائلز وہ ہمارے چینل پہ بھیجی جاتی تھی ان اینکرز کو, وہی میں باقی چینل میں بھی دیکھتا تھا, تو سمجھ لگ جاتی تھی کہ یار اس وقت ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا دڑا ہے وہ کیا نتائج لینا چاہ رہے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے بعض اینکرز کو پھر ایک گروپ نے استعمال کیا تو دوسرے نے اس کو پھر پھینٹی لگا دی. اس طرح کے بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے واقعات ہو رہے تھے. اور آپ کو حیران کن بات ہوں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک ان گروپس میں تھے, حاضر سروس, ریٹائرڈ کی بات نہیں کر رہا میں, حاضر, وہ بھی تھے ان گروپس میں. اچھا, ججز تھے, ریٹائرڈ ججز تھے. اب یہ سب لوگ ایک ایسی کھچڑی پکا رہے تھے جو کہ کسی صحافی کو اگر لا کے دکھائی جاتی ہے یا اس کو بتائی جاتی ہے
تو اس کو اس پہ کوشچن کرنا چاہیے. لیکن چونکہ جو لوگ اس گروپس میں تھے اور جن کے ساتھ یہ ساری فیور کی جا رہی تھی, اس کی مونیٹائزیشن میں بھی ان کو فائدہ ہو رہا تھا, یعنی اس کی ایک اکانومی بھی تھی. ان کو ویورشپ دی جاتی تھی, ان کو ریٹنگ ملتی تھی, ان کو بڑے بڑے جو ہے چینل, کیونکہ ہم لوگ تو بیک آف دا کیمرہ کام کرنے والے تھے نا لوگ. تو یہ ایک سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور یہ کوئی نیا نہیں تھا, لیکن اس وقت چونکہ سوشل میڈیا آیا تو یہ بڑا تیز ہوا. تو وہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ صحافیوں کو دکھایا جاتا ہے. اور اب تو دیکھیں نا, انہوں نے, ہمارے دوست نے, عمران ریاض نے تو کھل کے کہہ دیا کہ مجھے دکھایا گیا. اسی کو نہیں, ایک پوری کھیپ کو انہوں نے چونکہ خود بتا دیا تو میں اس لیے ان کا نام لے دیا, باقیوں کو میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً سبھی کو یہ دکھایا جا رہا تھا. چند ایک تھے جو سوال کرتے تھے, پھر 1-2 میٹنگز کے بعد ان کو نہیں بلایا جاتا تھا. تو یہ کھیل چل رہا تھا. صحافی کا کام تھا اس پہ سوال کرنا کہ یہ جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں, میں اس کو کاؤنٹر چیک بھی کرنا چاہتا ہوں. تو جو کاؤنٹر چیک کرتا تھا اس کو پھر دوبارہ وہ PDF فائلز نہ بھیجی جاتی تھی, نہ اس کو ثبوت دکھائے جاتے تھے. جو کاؤنٹر چیک کر کے دونوں کی چیزیں سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتا تھا, ظاہر ہے وہ پھر ان کی گیم سے نکل جاتا تھا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پروپیگنڈا ٹول بنتے ہیں. تو بس یہ افسوسناک بات ہوئی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ آئی تھنک اب میں اس کا آج کا آئی وٹنس نہیں ہوں کہ آج کون کس کو دکھا رہا ہے, کیونکہ اب میں آپ کو پتا ہے کہ نیوز جرنلزم کو, ٹی وی چینلز کو انہوں نے ہمیں نکال دیا نوکریوں سے, تو ہم اب جو ہے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. فیصل بھائی, انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم نام لے کر بات کریں. جب آپ نے خود کہا کہ حاضر سروس لوگ بھی تھے, تو اگر ان میں سے چند کے نام آپ لینا چاہیں, اور کون کون اس پورے دنگل میں استعمال ہوا صحافت کے کارنر سے, اگر آپ ان کے بھی نام لینا چاہیں. اور صرف ایک چیز میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا, فیصل بھائی نے کامران خان صاحب کا نام لیا, تو ہم جانتے ہیں کہ کامران خان صاحب کو تو 90s میں لکھے ہوئے کالم آتے تھے جو ان کے نام سے چھپ جاتے تھے. بالکل, بریگیڈیئر صاحب نے میں نے ایک انٹرویو بھی ان کا کیا, انہوں نے بتایا ہمیں, وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ اس کا ساؤنڈ لگا دیجیے گا. انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم ان کو پیسے دیا کرتے تھے, اور کامران خان صاحب نے آج تک اس کا انکار نہیں کیا, اور وہ ایک ایسا شخص بتا رہا ہے جو انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ تھا. میں آپ کو ساؤنڈ دے دوں گا, آپ کو لنک بھیج دوں گا, آپ لگا دیجیے گا, اویلیبل ہے. بریگیڈیئر صاحب, ایک بڑا مشکل وقت تھا 1991 کا سندھ کے اندر, اور جب یہ پیسوں کی تقسیم ہوئی تو اس وقت میڈیا میں بھی بہت کچھ آیا, خاص کر جب یہ 1994 میں پہلی بار یہ چیزیں سامنے آئی. بہت سارے صحافیوں نے, وہی کامران خان کی جو رپورٹ تھی, تو کیا اس رقم کا کیا ہوا, کیا اس میں کوئی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیے, کیونکہ بڑے سینئر صحافی, ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے. تو سینیورٹی کے ساتھ اگر عقل ہو تو پھر, اور دیانت ہو تو پھر تو بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بددیانتی نہ کرتے. یہ جس صحافی کا آپ نے نام لیا ہے, یہ میرے پے رول پر تھا اور 7,000 روپیہ ماہوار مجھ سے لے رہا تھا. 7,000 روپیہ؟ 7,000 روپیہ. یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں. تو دیکھیے, میں تو اس سے کہیے کہ مجھے سامنے آ کے کہہ دیجیے غلط ہے. کس بات کے پیسے دیتے تھے آپ انہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض دفعہ کسی موضوع کے اوپر آپ کو انفارمیشن پریس کو دینا چاہتے ہیں جو کہ ان کے علم میں آنا ضروری ہے. بعض دفعہ ان کے ذریعے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یا عوام کی جنرل فیلنگ کیا ہے, تو یہ ان کی جو پرسیپشنز ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں. ایک بندے کے کہنے پر ہم کسی پہ عمل نہیں کرتے. یہ ساری انفارمیشن کورابوریٹ کی جاتی ہے, اس کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے, اور جس چیز کے اوپر میکسیمم کورابوریشن ہو جائے اس کو ہم اتھینٹیکیٹ کر کہتے ہیں کہ یہ خبر پاسبلی. لیکن اس طرح کی پیمنٹ آپ کے رولز میں الاؤ ہوتی ہے؟ جی بالکل الاؤڈ ہے, مخبر کو پیمنٹ الاؤڈ ہے. تو کامران خان آپ کے مخبر تھے؟ جی یقیناً. جو آپ جیو میں پروگرام کرتے ہیں؟ جی وہی. فیصل جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں, ہم نے یہ تو بات کی کہ وہ اصول پہ نہیں کھڑے, اسی طرف جب ہم ان کو صحافیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں تو عمران ریاض خان صاحب سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کوئی انہیں جانتا نہیں تھا, وہ ایکسپریس نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے تھے, اچانک PTI کے دور میں فیمس ہوئے. آپ بھی جانتے ہیں کس طرح استعمال ہوئے, اب تو ایویڈنس وہ اپنے زبان سے کہہ چکے, لیکن پھر بھی ان کی ایک ویڈیو آتی ہے اور 3 گھنٹے میں 1 ملین لوگ دیکھ لیتے ہیں, اور آج بھی وہ ان کے رائٹس کے مسیحا بن کے کھڑے ہیں. تو پھر یہ مسئلہ تو پھر جیسے آپ کہتے ہیں کہ عوام کی طرف ہی آتا ہے کہ سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ, جنہوں نے جو ہمارے خلاف, جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں صحافی استعمال ہوئے, ہم انہیں بھی اپنا مسیحا ہی سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں, نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت امید پرست ہوتے ہیں. ان کو جو شخص امید دلائے کہ ایک روشن مستقبل کی, وہ اس کے پیچھے لگنا ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے. حقیقت پسند لوگ بھی لوگوں کو پسند ہوتے ہیں, لیکن کریٹیکل لوگوں کو لوگ وائڈلی پسند نہیں کرتے.
اور پروپیگنڈے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی من چاہی باتیں کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ہوپ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا. لیکن جو پاکستانیوں کی نفسیات میں بیٹھی ہوئی ایک بات ہے نا کہ کوئی میجک وینڈ ہوگی، کوئی جادو کی چیز ہوگی، یوں کرے گئے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا حل ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ سوچ نوجوانوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ آئے گا نا، ان کو کسی ہیپینس کو کسی چیز سے جوڑ دیا جائے، یہ بہت آسان لگتا ہے. اور 15-20 سال کی ایج میں اپنے لیٹ 20s تک اگر آپ بہت سمجھدار نہیں ہیں، بہت گہرائی سے نہیں آپ چیزوں کو دیکھتے، تو اپنے 30s میں بھی آپ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ آپ کے مسائل کا حل ہے. تو بس یہ بکتی ہے چیز. آپ دیکھیں کہ امید پرست تو ہر معاشرے میں ہیں، اور بڑے افسوس سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈسکورس اور گفتگو کا اور تنقید کا اور سیاسی بحث کا معیار جو ہے وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت نیچے آ گیا ہے. بجائے اس بات پہ بحث کرنے کے کہ کس اصول، ہم ایک اصول پہ بات کریں اور اس پہ جو غلط ہے وہ غلط ہو، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو. ہمارے اپنے صحیح اور غلط ہیں. اور ایک جملہ جو پاکستان میں پٹ چکا ہے کہ یہ بات آپ نے تب کیوں نہیں کہی، یا یہ جب اس نے کیا تھا تو کیوں ٹھیک تھا. بھائی سب بالکل ہی غلط ہے، جو غلط ہے وہ ہر ایک کی دفعہ غلط ہے. اور ہمیں عوام کی طرف کھڑے ہو کے بات کرنا چاہیے، کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ اصول کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے، کمزور کو ہے، کیونکہ کمزور کو اپنا رائٹ مل ہی تب سکتا ہے جب بات اصول کی ہوگی.